إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقیقت التوکل و بدع و شہر سفر۔ توکل کی حقیقت کیا ہے اور ماہ سفر کے اندر پائی جانے والی بعض توہمات اور بدعات کی نشاندہی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل اسلام کو توکل جیسی عظیم عبادت دے کر بدشگونی، توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کا بہترین علاج کیا ہے۔ توکل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفویض الامر الی اللہ جل ثناؤہ والثقۃ بہ، اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کو قلبی عبادات، وہ عبادات جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان میں سے سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے، سب سے اہم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں ان کو خالص مومن قرار دیا کہ مومنوں کی یہ صفت ہے، مومنوں کی یہ خوبی ہے
کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی برائی کر رہا ہے اور اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، چور چوری کر رہا ہے، اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ کا خوف، رعب اور جلال اس پر اس قدر طاری ہو کہ وہ اس برائی کو ترک کر دے، اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، تو یہ مومن کی خوبی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تاثیر اور برکت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کے بندے حقیقی مومن، ان کی یہ خوبی بھی ہے کہ اپنے تمام تر معاملات میں وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرو، بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز کافی ہے۔ اگر اس پر اعتماد کرو گے، اس پر توکل کرو گے، وہ خود تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے تمام کام سنوار دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ان لوگوں کو فرما دیجئے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جو کچھ قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی شخص تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ ہوگا، وہی کچھ ملے گا، وہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا، آقا، سرپرست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل اور اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ان لوگوں سے بھی سوال کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی بجائے کبھی کسی پر اعتماد، کبھی کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ الزمر میں یہ سوال کیا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اتنی جامع آیت ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شہادت اور گواہی دیتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو رزق کے لیے کسی در پہ، اولاد کے لیے کسی در پہ، مشکلات کے حل کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان سے پوچھتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تمہیں اولاد دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، شفا دینے والا، تمہارے تمام تر معاملات کو سنوارنے والا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، کیا اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر مومن کا یہ جواب ہے کہ ہاں ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کسی طرف بھاگتا ہے، کبھی کسی طرف بھاگتا ہے، حی قیوم، خالق و مالک، جس کو موت تو بڑی دور کی بات، نیند تو بہت دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ کہتا ہے مجھے پکارو، اس کو چھوڑ کر
اپنے سے ہزاروں میل دور قبروں میں مدفون اشخاص کو پکارتے ہیں اپنی حاجت براری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کیا ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں کہ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام اللہ رب العزت نہیں کر سکتا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے توکل یہ وہ خوبی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ دو موقعوں پر کہی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر واضح طور پر دکھایا کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک وقت ایک دفعہ ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی جب سارے لوگ مخالف، چخا جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس چخا میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ پر اعتماد اور توکل اتنا تھا تو آگ میں ڈالنے کے باوجود آگ نے ان کو جلایا نہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسری مرتبہ یہ کلمات کہے وہ مومنوں نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب انہیں یہ کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ سارے آپ کے مخالفین اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان سے ڈریے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ زادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اس طرح لوٹے کہ ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو جو بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، برائی سے، شر سے بچانے والا اور نیکی کی توفیق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یقال لہ، تو اسے کہا جاتا ہے تو نے اللہ پر توکل کیا، حسبک، اب اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ فرمایا قد ہدیت وکفیت ووقیت، اب اللہ تیری رہنمائی کرے گا، اللہ تمہیں ہر شر سے بچائے گا اور اللہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ جب مومن گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے، شیطان جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے اس کے دروازے کے سامنے اپنی ٹیم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا یتنحى لہ الشیطان، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ فقول لہ شیطان آخر، اس شیطان کی ٹیم کا دوسرا فریق، دوسرا شخص اس سے پوچھتا ہے کیف لک برجل، اب ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ قد ہدی وکفی ووقی، جس کی اب اللہ رہنمائی کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اس کو ہماری شر اور فتنے سے بچائے گا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ توکل جو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر کرنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اس طرح جس طرح اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا پرندے کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوئی زمینیں نہیں ہیں، کارخانے نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، ملیں اور دکانیں نہیں ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے تغدو خماسن، صبح سویرے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بتانا، اور شام کو پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر واپس پلٹتے ہیں اپنے گھر کو۔ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث توکل کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اصل اور اصول ہے، بنیاد ہے کہ توکل کیا ہے۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انسان بیٹھا رہے، گھر سے نکلے ہی نہ، کوشش کرے ہی نہ، جی اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا ہے، اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے منافی ہے۔ توکل کیا ہے؟ جائز اور مشروع اسباب اختیار کیے جائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سواری پر سوار ہو کر آیا تھا، اس نے اپنی سواری اونٹنی کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے جا کر، اور اس نے اس کو باندھا نہیں، تو جا کر یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ، آکلھا و اتوکل، میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں، او اطلقھا و اتوکل، یا اس کو ویسے چھوڑ دوں اور کہوں اللہ کی سپرد اس توکل کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا، یہ ضابطہ بتلایا، اکلھا و توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو گویا کہ اخذ اسباب، جائز اور مشروع اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوائی لینا جائز ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو، لیکن دوائی لینے کے بعد یہ توکل کہ شفا اللہ دے گا۔ محنت اور مزدوری کرنا یہ انسان کا حق ہے کہ رزق حلال کمائے، لیکن محنت کرنے کے بعد توکل کرنا کہ رزق میرا اللہ دے گا۔ تو اخذ اسباب یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کا یہ توکل اور اعتماد اس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، اس میں خلل ڈالتی ہیں چند ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق ضعیف الاعتقادی کے ساتھ ہے، توہم پرستی کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ایسی چیزیں بہت پائی جاتی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ماہ سفر کے بارے میں بھی عجیب و غریب نظریات پائے جاتے تھے، جو تسلسل کے ساتھ بدقسمتی سے آج بھی بعض مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور بعض علاقوں کے اندر ان کا رواج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام توہمات، اعتقادات، ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتقادات کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا مفہوم، صحیح مفہوم یہ ہے، بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی، لیکن
جو بیماری متعدی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ. اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو بیمار کے ساتھ مہینوں تک انسان اس کی خدمت کرتا ہے، بیٹھتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر اللہ کو منظور ہو تو وہ بیماری متعدی ہوتی ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ بیماری آٹومیٹکلی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا، سفر کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا، سامنے پرندے چگ رہے ہوتے ان کو اڑاتا. اگر وہ پرندے دائیں طرف کوڑ جاتے تو کہتا خیر ہوگی، اپنا سفر جاری رکھتا. اگر بائیں طرف کوڑ جاتے تو منہ لٹکا کے واپس آ جاتا، اب میرا کام نہیں ہوگا. اسلام نے اس کی نفی کی. ولا طیرہ، ان چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ولا سفر. اور اس دور کے اندر زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، بے برکتہ سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر اس کی بھی نفی کی. ماہ سفر اسلامی سال کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے. جس طرح باقی مہینے اللہ نے پیدا کیے اسی طرح ماہ سفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں. نحوست کا تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ ہے. وہ کسی بھی مہینے میں ایسا کام کرے جو نحوست کا باعث ہے تو وہ اس کے لیے منحوس ہوگا، دوسروں کے لیے نہیں. بذات خود کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں اور اللہ رب العزت نے کوئی چیز منحوس پیدا ہی نہیں کی. اس لیے زمانہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا. وہ ماہ سفر کے اندر شادیاں نہیں کیا کرتے تھے، ماہ سفر کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کیا کرتے تھے، ماہ سفر کے اندر کسی جگہ کا سفر نہیں کیا کرتے تھے، ماہ سفر کے اندر مکان تعمیر نہیں کیا کرتے تھے. ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے ان چیزوں سے احتراز کرتے تھے اور گریز کرتے تھے. اسلام نے آ کر اس کی نفی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن افسوس کہ بدقسمتی سے آج تک یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں از خود گھڑ رکھی ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور ایک من گھڑت روایت پیش کی جاتی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ. جو آدمی مجھے آ کر یہ بتلائے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس روایت کو محدثین نے کہا من گھڑت ہے. اور یہ اعتقادات پائے جاتے کہ پورے سال کے اندر 10,80,000 بیماریاں نازل ہوتی، 10,80,000 بیماریاں، اور 9,20,000 بیماریاں صرف ماہ سفر میں نازل ہوتی. اور ماہ سفر کے اندر یہ بھی عقیدہ کہ اس کے پہلے 13 دن، ان کو کہتے ہیں 13 تیزی، پہلے 13 دنوں کے اندر بیماریاں دھڑا دھڑ اترتی ہیں. اس لیے جو نو بیاہتا جوڑا ہو بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، آئندہ شادی کا پروگرام کینسل کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا پروگرام منعقد نہیں کیا جاتا جس طرح زمانہ جاہلیت میں تھا، اور یہ اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے. اور ماہ سفر کے اندر یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کا آخری چہار شنبہ، آخری بدھ، اس کو خوشی منائی جاتی ہے. اس مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چنے ابال کر، گندم ابال کے، ہمارے چھوٹے ہوتے وہ تقسیم کرتے تھے گاؤں میں،
اور کجیاں ٹوٹیاں جس کو بولتے تھے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ان کو تقسیم کرتے، اس لیے کہ اس سے بیماریاں جو نازل ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ بعض لوگ گولیاں بنا کر 360 یا 365 وہ تالابوں میں پھینکتے کہ ہر دن کے بدلے ایک گولی بچائے گی بیماری سے۔ کوئی عقیدہ رکھتا، حالانکہ یہ عقیدہ سرے سے درست نہیں ہے۔ آخری چہار شنبہ کے بارے میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا بخشی تھی، حالانکہ تاریخی طور پر، حقیقی طور پر یہ ثابت ہے کہ سفر کا آخری بدھ، آخری چہار شنبہ بدھ کو بولتے ہیں، بدھ کے دن کو، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ 29 سفر بدھ کے دن سن 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، جس میں آپ اپنے خالق حقیقی اللہ جل شانہ سے جا ملے۔ اس لیے اس دن لوگ خوشیاں کرتے، کاروبار بند رکھتے، سیر کے لیے نکل جاتے، تفریح کرتے، اور یہ بھی سراسر اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری عزیزوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ اس کی نحوست کا اعتقاد رکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح بدشگونی لینا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الطیرۃ شرک ثلاثا، بدشگونی لینا شرک ہے، 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کہ یہ توہم پرستی اور بدشگونی یہ ایک ایسا مرض اور ایسی بیماری ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ساری عمر کوئی کام کر ہی نہیں پاتا، ساری عمر کچھ بھی نہیں کر پاتا، کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ بدشگونی لینا تابعین اور صحابہ اکرام کا نظریہ کیا تھا۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیے اس سے کئی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ کنہ جلوساً عند ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فمر طائر یصیح، ایک پرندہ آواز لگاتے ہوئے وہاں سے گزرا، تو ایک شخص جو بعد کا آدمی تھا، جو یہ اعتقاد رکھتا تھا، تو وہ فوراً کہتا ہے خیر خیر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں، کہتے کون سی خیر، لا خیر ولا شر، پرندوں کے بولنے میں، ان کے آواز لگانے میں کوئی خیر اور شر، اور ہمارے منڈیر پہ آ کر کوا بیٹھ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نظریات کیا ہیں؟ اور حضرت طاؤس سفر کے لیے نکلے، تابعی ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا سفر میں، فصاح الغراب، کوے نے کائیں کائیں کی، تو کہنے لگا سفر اچھا نہیں رہے گا۔ فرمانے لگے، او بد عقیدہ شخص، واپس چلے جا، میں تجھے ساتھ ہی نہیں لے جانا چاہتا۔ پرندوں کے بولنے سے، بلی کے میاؤں کرنے سے، اور کتنی بڑی یہ ضعیف الاعتقادی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے کہ ایک آدمی مسلمان گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلتے ہوئے اس نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور تھوڑا سا آگے گیا، آگے سے کالی بلی گزر گئی، منہ لٹکا کے واپس آ گیا۔ کیوں واپس آ گئے جی؟ اور نہیں جی آج میرا کام نہیں ہوگا، یہ بلی گزر گئی، منحوس ہے بلی کا گزرنا۔ گیا، جا رہا تھا، پیچھے سے اس کو آواز دی، او بھائی بات سننا، ناراض ہو گیا، کیوں آواز دی؟ بھئی آج میرا کام نہیں ہوگا، تو منحوس نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی۔ سامنے سے جا رہا تھا، گاڑی نکالی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، واپس آ گیا، آج میرا کام نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر اگر کوئی واپس پلٹ آتا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرکا، جس کو بدشگونی بدفعلی اس کے کام سے واپس لے آئے، اس کی حاجت سے اس کو روک دے، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ پر اعتماد، توکل، بھروسہ، اتنا مضبوط اعتماد اللہ تعالیٰ پر مومن کا، بلی نے توڑ دیا، کسی نے آواز دی، ختم ہو گیا توکل کا وہ پورا جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا ختم ہو گیا۔ مسلمان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکے۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، تو پھر اور کون ہے جو ہمارے اس اعتماد، اس بھروسے، اس توکل کو متزلزل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم حقیقی معنوں میں ہر تمام امور میں اپنے رب پر توکل کریں جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بدشگونی سے، توہم پرستی سے، ضعیف الاعتقادی سے اور زمانہ جاہلیت کے وہ نظریات جن سے اسلام نے آ کر روکا ہے، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، علامہ ماوردی لکھتے ہیں اعلم انہ لیس شیء اضر بالرأی ولا افسد للتدبیر من اعتقاد الطیرہ۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی رائے کا ستیہ ناش کرنے والی، انسان کی تدبیر کو خاک میں ملانے والی چیز طیرہ سے بڑھ کر، بدشگونی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ انسان ایک پروگرام بناتا ہے، ایک عزم اور ارادہ کرتا ہے، ایک رائے اختیار کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ انسان کی رائے کے لیے اور تدبیر کے لیے تباہ کن چیز ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے انسان کے دل میں خیال آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ذہن میں ایسا تصور آ جاتا ہے، تو یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بدشگونی نے اس کی حاجت سے، اس کے کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما منا، ہم میں سے یہ بعض اوقات یہ بات میں دل میں آئی جاتی ہے نا، جا کر گاڑی پنکچر ہوگی، دل میں خیال، لیکن جھٹک دیا اس خیال کو، اس پر اعتماد نہیں کیا، لیکن خیال آ گیا دل میں، تو آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ساتھ اس کو ختم کر دیتا ہے، توکل کے ساتھ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا جس آدمی کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو، اس کا کفارہ یہ ہے، وہ یہ کلمات کہے اور یہ اس کا کفارہ ہوگا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی اور بھلائی نہیں ہے، اور تیرا نیک شگون کے علاوہ، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کہے گا تو اس کے جو اثرات ہیں، یہ ذہن میں جو خیالات آئے ہیں، اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
صفحے درست کر لیں.